آدمی کا اصل روپ دکھانا، اصل اس کا جو چہرہ دکھانا وہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. میں اسی لیے اس کو منافق کہتا ہوں، میں اسی لیے اس کو مذہب فروش کہتا ہوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ بوٹ پالشیا ہے، کیونکہ اچھا امیج ہر وقت بناتے رہتے ہیں جو کہ جھوٹا امیج ہے. اصل ورلڈ کپ تک جو ہے نا اس میں کہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے، ٹیم نے نہیں جیتا. میں مڈل کلاس کبھی ہو کے نا میں سوچ نہیں سکتا کہ میں اس کی جگہ ہوتا اور میں توشہ خانہ کے تحفے بیچ کے تو پیسے کما لیتا. اتنا تحفہ بھی لے گیا. یہ کہہ رہے تھے کہ میں قرض اتار دوں گا، پاکستان کا $200 ارب باہر سے لاؤں گا. قرضہ نہیں دوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، اگر میں نے گیا تو خودکشی کر لوں گا. روز یہ 221 کروڑ روپے کے نئے نوٹ چھاپ رہے تھے پی ٹی آئی والے. کہ جتنا پاکستان نے 71 سال میں ٹوٹل قرضہ لیا تھا، 3.5 سال میں اس کا 70% عمران خان صاحب نے لے لیا. لیکن عمران خان نے اصل میں جس ملک کے اندر کیا نا اس نے کیا مذہب فروشی، جیسے نریندر مودی کر رہے ہیں. دونوں بالکل وہ ہندوتوا کی بات کر رہا تھا اور یہ کوئی جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہا تھا. انڈیا کے اندر آپ سوچیں ہیں کہ جہاں پہ 45 کروڑ غریب لوگ ہیں، ٹوائلٹس تک نہیں ہے وہاں پہ، اس ملک میں بیٹھ کے ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. برابری پارٹی پاکستان میں صرف واحد پارٹی ہے جو یہ بات کر رہی ہے کہ ان ڈیبیٹ سے نکل جاؤ. یہ آپ کو جو عمران خان پاگل بنا رہا ہے نا مذہب کے نام پہ، یہ جھوٹا ہے بہت بڑا. اس کے دونوں جو سالے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو نیست و نابود کر دو. آج بڑی تقریریں کر رہے ہیں اس کے بچے، وہ بھی اتنے منافق بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں ہاں دیکھیں نا آپ کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ نہیں گھر ہے، باموں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہے ہیں، اور یہاں پہ آگے پاکستان کے اندر مدینہ کی ریاست بنانے والا جعلی ان کے جو والد ہے اس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور بھائی آپ کہیں تو کھڑے ہو جاؤ، پہلے یہ تو بتاؤ آپ اصل میں کس کے ساتھ کھڑے ہو. برابری پارٹی واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو صرف اور صرف لوگوں کے مسائل پہ سیاست کر رہی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لاہور سے آپ کو ذوالفقار علی، پوڈ کاسٹ لیفٹ رائٹ سیاست کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں جواد احمد صاحب. جواد صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو مزید توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہو گئی، اور انٹرنیشنل معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. اس وقت ڈیبیٹس، لوگوں کے مسئلے کچھ ہیں اور ڈیبیٹ کچھ اور ہو رہی ہے جی. تو اس قسم کی معاملے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے، ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے. ناظرین، ایشو یہ تھا توشہ خانہ 2 کا کہ ایک سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے ایک گفٹ دیا تھا عمران خان کو جب وہ وزیر اعظم تھے. ایک جویلری کا سیٹ تھا. اس جویلری کے سیٹ کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 7 کروڑ 19 لاکھ روپے تھی، لیکن بطور وزیر اعظم ایک توشہ خانہ میں یا تو جمع کرا دی جاتا ہے یا پھر توشہ خانہ سے لیا جا سکتا ہے. تو اس کی انہوں نے ایک اسلام آباد کے ایک پرائیویٹ جولر سے ایک قیمت لگوائی. اس نے جو قیمت لگائی وہ کوئی 54 لاکھ روپے تھی، لیکن پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس 54 لاکھ کا کچھ پرسنٹیج دے کے وہ اس کو توشہ خانہ کی اس تحفے کو لے سکتا ہے. تو انہوں نے 29 لاکھ روپے میں وہ جویلری سیٹ لے لیا. گلابی ہیرے لگے ہوئے تھے، 29 لاکھ میں لیا تھا. تو 7 کروڑ 19 لاکھ کا تحفہ انہوں نے 29 لاکھ سے توشہ خانہ سے لیا. اس کے اوپر ان کو 17 سال قید کی سزا ہو گئی اور جرمانہ بھی والا تھا. جواد صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان کی حکومت تو بڑی خوشحال چل رہی تھی، بڑا اچھا. وہ کمپیریزن جب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اب پاکستان بس ترقی کی سیڑھی کی آخری منزل پہ پہنچنے ہی والا تھا. لیکن میرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا عمران خان کے ساتھ وہ ہے ہی یہی کہ عمران خان نے لوگوں کو کہا کہ میں نیک آدمی ہوں، میں سچا آدمی ہوں، میں اچھا آدمی ہوں، میں ایماندار ہوں، جبکہ در حقیقت وہ بالکل نہ نیک ہے، نہ سچا ہے، نہ اچھا ہے، نہ ایماندار ہے. وہ بالکل ایک بے ایمان قسم کا آدمی ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے خوشامد کر کے یا بوٹ پالش کر کے جو کچھ بھی حاصل کیا وہ کیا. ورلڈ کپ تک جو ہے نا اس میں کہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے، ٹیم نے نہیں جیتا بلکہ میں نے جیتا ہے. تو یہ وہ آدمی ہے جس نواز شریف سے جو ہمارا ایشیا کپ جیتا ہے، ہمارے نوجوان بچوں نے اس کو مبارکباد دیتے ہیں. وہ بڑی زبردست بات ویسے واقعی ہے، کیونکہ بڑا مورال ڈاؤن تھا ہمارا. ہم سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کرکٹ خراب ہو گئی ہے، تباہ ہو گئی ہے. لیکن یہ جو انڈر 19 ہماری جو جیتی ہے ٹیم، اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. مجھے لگتا ہے کرکٹ دوبارہ ریوائیو کرے گی. اور وہ جو میرے گانے ہیں نا، جیت کی لگن، اور وہ جو پورے قوم کے لہو گرماتے ہیں، اور تم جیتو یا ہارو سنا سنا دیں وہ گانا جو جیت پہ سنا دیں. یہ لگتا ہے کہ ہونا چاہیے، یہ خوشی کا بات ہے. نہیں، مجھے تو اچھا لگتا ہے. دیکھیں، پہلے تو میں سنگر ہی کے طور پر متعارف ہوا تھا. بے شک میں اصل میں اندر سے سیاستدان تھا، لیکن میں نے سنگنگ کو ہی سیڑھی بنا کے آخرکار یہ فیم لیا، شہرت لی، اور آخرکار یہ سیاست کر سکتا ہوں. بھائی 2 جملے گنگنا دیں. میں بالکل کر لیتا ہوں. رکھو جیت کی لگن، جیت کی لگن، جیت کی لگن تم رکھو، جیت کی لگن، جیت کی لگن، جیت کی لگن تم، حوصلوں پہ نہ شکن آئے، ہمتوں میں نہ تھکن آئے، تیرے ہر قدم پہ ہیں لاکھوں دعائیں، تم بس رکھو جیت کی لگن، جیت کی لگن، جیت کی لگن تم. یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں
पाकिस्तान के अंडर 19 टीम को जो भी जीती है माशाल्लाह। नहीं, हमारे बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया और खासतौर पे मिनहास ने, समीर ने तो कमाल कर दिया। नहीं, ये आगे जाके बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं, ये बड़े प्लेयर बन गए, इसमें से इधर से नजर आ गए हैं प्लेयर हमें। तो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान देखें, उसका मसला ये है कि ये झूठी बातें करता है। हमारी पार्टी ने जब वो कहते हैं ना अपने आप को कायम किया, फिर हमने इस पार्टी को इस मुल्क के अंदर लोगों तक ले जाने के लिए अपनी कैंपेन्स की, हमने इस पार्टी का नाम पूरे पाकिस्तान में ले जाने की कोशिश शुरू की, तो हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट ये आदमी बना। क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं लालची नहीं हूँ, मैं एक आम से घर में रहता हूँ, मेरे वालिद साहब का घर है ये, जिसमें मैं रहता हूँ अभी भी। अब मसला ये है कि ये आदमी जो है, इसकी पूरी ज़िंदगी आप देखें, इसने ईमानदारी का ढोंग रचाया, इसने सच्चाई का, नेकी का, और उसका ऐसा इसने काम किया है तोशाखाना में। मेरा जो इशू है ना इसके साथ वो ये है कि मैं मिडिल क्लास का भी हो के ना, मुझे तो पार्टी चलाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं ना, हमें तो अमीर लोग पैसे नहीं देते, क्योंकि तो हम तो अशराफिया के ख़िलाफ़ पार्टी बना रहे हैं। तो उसके बावजूद मैं सोच नहीं सकता कि मैं इसकी जगह होता और मैं तोशाखाना के तोहफे बेच के तो पैसे कमा लेता। मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे इमरान खान इतना नीच और इतना पस्त आदमी साबित हुआ है कि इसने तोशाखाना भी नहीं छोड़ा। ये कहते हैं जी बाकियों ने भी तो किया था, और मैं कहता हूँ बाकियों को तो चोर डाकू कहते थे। अगर उन्होंने किया था तो आप उनसे भी ज़्यादा बड़े चोर और डाकू निकले या लालची निकले कि आपने तोशाखाना छोटा भी नहीं छोड़ा। इतना तोहफा भी ले गया ये। लेकिन चलें, एक बात तो ये हो गई कि ये झूठा है, ये बिल्कुल सच्चा नहीं है, ये बहुत बद है, ये बिल्कुल नेक नहीं है, और ये बेईमान है, ये ईमानदार नहीं है इमरान खान जो है। लेकिन इसके बाद अगली बात ये आती है कि जो बाकी लोग जो हम जैसे हैं, ईमानदार हैं, नेक हैं, चलो नेक नहीं कहते, चलें सच्चे हैं या अच्छा होने की कोशिश करते रहते हैं, तो हमारे सामने ये रुकावट क्यों बना हुआ है? भाई जब आप सोशल मीडिया खोलें, इसको पेश कर रहे होते हैं ऐसे पेटिया के सोशल मीडिया, जैसे ये कोई बड़ी जो है ना वो ज़बरदस्त चीज़ है। सोशल मीडिया थोड़ा सा मशीनें हैं जो भी हैं। देखें जुल्फ़िकार साहब, बात यह है कि जब हमारी जैसी पार्टी जो लोगों को उनके हकूक़ पे मुनज़्ज़म करना चाहती हो, जो इस मुल्क के अंदर गुर्बत अफलास का जो समझती है हल है, वो इन लोगों के पास है जो गुर्बत और अफलास में धंसे हुए हैं, उन्हीं को हम मोबिलाइज़ करके सियासत में लाना चाहते हैं, उन्हीं के ज़रिए हम इस मुल्क को बदलना चाहते हैं। हम जब वो काम शुरू करते हैं तो दरमियान में ही आगे खड़ा हो जाता है, जी मैं जी सच्चाई का अलमबरदार हूँ, सच्चाई का प्याम्बर हूँ। इसलिए हमें गुस्सा चढ़ता है कि इस आदमी का असल रूप दिखाना, असल इसका जो गलीज़ चेहरा दिखाना वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। मैं इसीलिए इसको मुनाफिक कहता हूँ, मैं इसीलिए इसको मज़हब फरोश कहता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये बूट पॉलिशिया है, क्योंकि इसका अच्छा इमेज हर वक्त बनाते रहते हैं जो कि झूठा इमेज है असल में। लेकिन ये जो बात आपने की है ना, इसके हवाले से मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी। कि देखें, इमरान खान की हुकूमत, अब ये छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, करप्शन छोटी है ना, बड़ी तो नहीं है, वो तो अरबों रुपए के इल्ज़ाम है लोगों पे, तो छोटी करप्शन कर ली, माफ़ी दे दें। तो दूसरी बात यह है कि वो कह रहे थे कि मैं कर्ज उतार दूंगा, पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा। तो बाहर जो लोग बैठे हैं वो तो बैठे हैं, वो उसने वैसे ये गलत साबित हो गया, इसने कहा रिमिटेंसेस ना भेजो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दो। ये पाकिस्तान का दुश्मन है, उन्होंने डबल कर दिए। हाँ जी, वो डबल कर दिए। हाँ, तो ये तो 200 अरब का कर्जा उतार रहा था। लेकिन आप देखें ना कि इमरान खान जो कहता था कि ये मैं कर्जा नहीं लूंगा, मैं IMF अच्छी हुकूमत चलाऊंगा, IMF नहीं जाऊंगा, अगर मैंने गया तो खुदकुशी कर लूंगा, ये इस किस्म का मैं क्या कहूँगा बेशर्म आदमी है। तो अगर आप देखें तो उसके ज़माने में क्या हो रहा था कि रोज़ ये तकरीबन 221 करोड़ रुपए के नए नोट छाप रहे थे PTI वाले, मतलब PTI की गवर्नमेंट। अच्छा जी, 221 करोड़ रुपए के रोज नए नोट छापते पर डे। हाँ, इन्फ्लेशन का हाल आप देखें क्या हुआ होगा। Oh इसी तरह इन्होंने 20 अरब और 88 करोड़ जो है वो बैंकों से रोज कर्जा लेते थे। 20 अरब 88 करोड़ रुपया रोज बैंक। ये कहाँ के फिगर है जनाब? ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स हैं, ये वजारत खजाना के फिगर्स हैं। मैं अपने फिगर्स तो नहीं बोल रहा, ना आपके फिगर्स बोल रहा हूँ, ये वो फिगर्स हैं जो ऑथेंटिक फिगर्स हैं, जो पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये कर्जा कैसे कहता है कि पाकिस्तान ने लिया है? ये तो खुद कर्जे लेता रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस मुल्क में एक आम लोगों की हुकूमत नहीं आएगी, जैसी बराबरी पार्टी लाना चाहती है, उस वक्त तक कर्जे ले के ही सारे काम करेंगे। हम आएंगे तो हम उन लोगों पे हाथ डालेंगे जिनके पास इस मुल्क का सारा पैसा जमा है, और वहाँ से हम पैसा निकाल के इस रियासत के अंदर जो खुशहाली के लिए डेवलपमेंट होनी है, ग्रोथ होनी है, उसके अंदर हम पैसा डालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे सियासत का, इधर स्कूल कॉलेज बनेंगे, इधर अस्पताल बनेंगे, इधर पुल बनेंगे, डैम बनेंगे, सड़कें बनेंगी। ये सिर्फ वही पार्टी कर सकती है जो आम लोगों की नुमाइंदा हो। ये लोग तो
تو میں نے بتایا جیسے کہ 221 کروڑ روپے کے روز نئے نوٹ چھاپنے والا ہے عمران خان، اور 20 ارب 88 کروڑ کے روز قرضے لینے والا بینکوں سے عمران خان، یہ کیسے قرضے معاف تو پھر یہ کیسے قرضے ختم کرے وہ گا؟ بات پھر وہ صحیح نکلتی ہے نا. میرے پاس بھی ایک فگر وہ کہتے ہیں کہ جتنا پاکستان نے 71 سال میں ٹوٹل قرضہ لیا تھا، 3.5 سال میں اس کا 70% عمران خان صاحب نے لے لیا. میں تو یہ تو پھر آپ نے بڑی خطرناک قسم کی فگر آج کوٹ. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں عمران خان نے اصل میں جو اس ملک کے اندر کیا نا، وہ اس نے کیا مذہب فروشی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جیسے نریندر مودی کر رہا ہے، نریندر مودی وہاں پہ کر رہا ہے بیٹھ کے، تو یہ دونوں بالکل وہ ہندوتوا کی بات کر رہا تھا اور یہ کچھ جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہا تھا. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. ابھی جاوید اختر نے نا، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے شاعر ہیں لیکن وہ بڑی بیوقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں، میرا اپنا ہی خیال ہے. انہوں نے بھی ایک ڈبیٹ کر دی انڈیا میں، نیو دلی میں. انڈیا کے اندر آپ سوچیں کہ جہاں پہ 45 کروڑ غریب لوگ ہیں اور 35 کروڑ تو ان کا آفیشیل فگر ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہاں پہ بس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، جس طرح ہم بولتے رہتے ہیں اس بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے. اور وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے پاس سینیٹیشن کا نظام نہیں ہے، مطلب ٹوائلٹس تک نہیں ہے وہاں پہ. اس ملک میں بیٹھ کے ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اور بھائی آپ کو عقل کریں جاوید اختر صاحب، اور وہ جو آگے سے مولانا صاحب بھی جو تھے دیوبند کے، دیوبند کو بھی چاہیے جو ان کا مدرسہ ہے کہ بھائی اس چیز پہ بات کریں. وہ تمام دنیا کے اندر تمام بنی نوع انسان جو ہے، تمام مذاہب، تمام فرقے، تمام قومیں، تمام نسلیں، تمام وطن جو ہے، وہ سارے کے سارے ان کے اندر ایشو اصل میں ایک ہی ہونا چاہیے کہ کیا اس ملک کے اندر رہنے والے لوگ یا اس دنیا میں رہنے والے لوگ خوشحال ہیں کہ نہیں ہیں. وہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں ہم نے فگر بتائی تھی 50 کروڑ لوگ جو ہیں بے روزگار ہیں انڈیا میں. جی اس طرح بے روزگار ہیں 50 کروڑ لوگ جس انڈیا میں، 35 کروڑ اس انڈیا میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ خدا ہے یا نہیں. غربت بھی بتائی تھی. ہاں بالکل میں نے بتائی تھی. اور آپ یہ بتائیے کہ جب اتنی زیادہ غربت ہو کسی ملک کے اندر تو وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اس کا کیا تعلق ہے غربت سے؟ اچھا پھر ایک بات اور بھی ہے، دیکھیں یہ جو لوگ کسی بھی مذہب کو مانتے ہیں نا، کسی بھی فرقے کو مانتے ہیں، ان میں سے میجورٹی جو ہے کبھی اس مذہب یا فرقے کو نہیں چھوڑتی. اسی طرح جو لوگ خدا کو نہیں ماننا چاہتے، آپ جو مرضی کر لیں گے نا، وہ خدا کو نہیں مانیں گے. یہ ایک ڈیبیٹ ایسی لا حاصل ڈیبیٹ ہے. اس ڈیبیٹ سے صرف اور صرف ایک مہم جوئی پیدا ہوتی ہے، ایک فرینزی پیدا ہوتی ہے. لوگ اس کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں. میں پاکستانی کو کہوں گا اسپیشلی کہ عقل کریں کوئی اس کے بارے میں. آپ جو ہر وقت لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، جس طرح بحث کر رہے ہیں، ہاں بحث کر رہے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کا مسئلہ ہے اس ملک کے اندر جو اصل آپ کی ایشوز ہیں، آپ کے بچوں کی تعلیم ہے، آپ کے بچوں کی صحت ہے، آپ کے جو ادھر روزگار کے مسائل ہیں وہ ہیں، پھر روٹی کپڑے مکان کے مسائل ہیں. ان کے اوپر برابری پارٹی کے ساتھ آگے کھڑے ہوں. ہم یہ کام کر رہے ہیں. بات کی وہ ان کو کیا پڑی ہوئی ہے. وہ اپنے انڈیا کے اندر جو غربت، جیسے آپ نے کہا کہ 50 کروڑ بے روزگار ہے اور 35 کروڑ غریب ہے، سینیٹیشن نہیں، میں تو پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں. پاکستانی اس پہ بحث کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی وہ ملا صاحب جیت گئے، کوئی کہہ رہا ہے جی وہ جی جاوید اختر جیت گئے. بھائی یہ ارریلیونٹ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ برابری پارٹی جو کہہ رہی ہے اس پہ آئیں. کیا کوئی مقابلہ بازی تھوڑی ہو رہی ہے؟ برابری پارٹی یہ کہہ رہی ہے. مسلمان کے طور پہ رب اور اللہ کو مانتے ہیں، دیکھیں اور یہ ہمارا پکا ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے. یہ کہ وہ خدا کو مانتا ہے، جیسے میں مسلمان ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، آپ مسلمان آپ بھی خدا کو مانتے ہیں. کچھ لوگ بھگوان کو مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گوتم بدھ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ رام چندر جی کو مانتے ہیں، کچھ لوگ بابا گرو نانک کو مانتے ہیں. یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ یہودی اور مسیحی جو ہیں وہ جیزس کرائسٹ کو، یعنی مسیح علیہ السلام کو، اور جو ہیں ہمارے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں. یہ کسی نے ماننا چھوڑنا نہیں آپ کے کہنے پہ. تو آپ، اور جس نے نہیں ماننا، میں نے آپ کو کہا خدا کو، اس کو آپ منوا نہیں منکر کہتے ہیں. ہاں تو اس لیے دیکھیں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. میں بار بار ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے یہ بات کی کیوں ہے؟ برابری پارٹی پاکستان میں صرف واحد پارٹی ہے جو یہ بات کر رہی ہے کہ ان ڈیبیٹ سے نکل جاؤ. یہ آپ کو جو عمران خان پاگل بنا رہا ہے نا مذہب کے نام پہ، یہ جھوٹا ہے بہت بڑا. اس کے جو اپنے بچے جو ہیں وہ مسیحی خاندان میں رہتے ہیں اور ساتھ زائنسٹ خاندان میں رہتے ہیں، سنی خاندان میں. مطلب ماں جو ہے وہ کرسچن ہے، باپ جو تھا وہ یہودی تھا. تو وہ زائنسٹ فیملی ہے بیسیکلی، ایکچولی سعودی فیملی ہے. اس کے دونوں جو سالے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو نیست و نابود کر دو. یہ جو زیک گولڈسمتھ اور بین گولڈسمتھ ہیں، اور یہ دونوں جو ہے یہ اس کے بچوں کے جو وہاں آج بڑی تقریریں کر رہے ہیں اس کے بچے، وہ بھی اتنے منافق بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں نا آپ کہ جس گھر میں رہتے ہیں وہ نہیں کر رہا ہے، باموں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہے ہیں، اور یہاں پہ آگے پاکستان کے اندر مدینہ کی ریاست بنانے والا جعلی اپنا جو ان کے جو والد ہے
اس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں. بھائی آپ کہیں تو کھڑے ہو جاؤ, پہلے یہ تو بتاؤ آپ اصل میں کس کے ساتھ کھڑے ہو. اب بیک وقت اسرائیل اور مسلمان فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو جا سکتے. ہاں تو یہ اصل میں لیفٹ پہ ہوتے ہیں رائٹ پہ, جیسے ہمارے پوڈ کا موضوع تو ہے. یہ اصل میں بالکل لیفٹ رائٹ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا, یا تو لیفٹ پہ ہو رائٹ پہ ہو. ظالم ایک مظلوم ہے, ایک ظالم کے ساتھ کھڑے ہوگا یا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ان کے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہیں اسرائیل کے ساتھ وہاں پہ, اور یہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے والد کو باہر نکالو, حالانکہ والد جو ہیں وہ جرم کے وجہ سے اندر ہیں. وہ کوئی اس لیے نہیں اندر کہ وہ ایک بہت بڑے یہاں پہ اسلام پھیلا رہے تھے یا کوئی اور مذہب پھیلا رہا, کوئی بھی جو پھیلا رہا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مذہبی معاملے میں نہیں اندر, وہ اپنے جرائم کی وجہ سے اندر ہے. تو میں یہ پھر کہوں گا برابری پارٹی واحد پارٹی ہے پاکستان میں جو صرف اور صرف لوگوں کے مسائل پہ سیاست کر رہی ہے. ہم کسی اور چیز پہ بات نہیں کرتے. یہ تمام لوگوں کے آئیڈینٹیز ان کا اپنا مسئلہ ہے, شناختیں ان کے اپنا مسئلہ ہے. پاکستان میں مسیحی رہتے ہیں, پاکستان میں سکھ رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, اور بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں. ان تمام لوگوں کو پاکستان میں برابری کی سطح پہ خوشحالی ملنی چاہیے. برابری پارٹی یہ کہتی ہے, اس لیے تمام وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور جو جن کے دماغ سے جہالت کے جو ہیں وہ جالے چھٹ چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں, وہ برابری پارٹی کو جوائن کریں اگر اس ملک کو وہ خوشحال بنانا چاہتے ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے بلا شرکت غیر, چاہے وہ کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی نسل, کسی بھی قوم, کسی بھی صوبے سے ہوں. برابری پارٹی کو کہتے ہیں جوائن کریں کسی بھی مذہب, کسی بھی فرقے, کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے کہ برابری پارٹی سب کو برابر کی نظر سے دیکھ رہی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ تمام عوام ایک پلیٹ فارم پہ برابری سطح پر آئیں اور ان ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں, ان ایشوز کے خلاف کھڑے ہو جائیں جو ان کی نسلوں کو تباہ کیے بیٹھے ہیں. تو ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اگلے ایک موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.